بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی ہم دوسروں کو اتنا غلط سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا اعتماد ہونے کے باوجود ہمارے یقین متزلزل کیسے ہو گیا۔ دراصل ہمیں جو بھی سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے ہم اسی کو حقیقت تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے نظر آنے والا منظر دراصل حقیقت سے اتنا میل کھاتا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی کہانی کے پس پردہ جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، جبکہ نظر آنے والے منظر پر یقین کرنے کو دل مان ہی نہیں رہا ہوتا، مگر پھر بھی ہم اس پر یقین کر کے اپنی زندگی کے کئی بڑے بڑے نقصان بآسانی کر لیتے ہیں۔ ہم ایک خوبصورت کہانی کا انجام بالکل ویسا ہی کر دیتے ہیں جیسا اس کا ایک منظر نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس نقصان پر ہم تمام عمر بیٹھ کر پچھتاتے رہتے ہیں، جبکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر ہم لوگ جذباتی طور پر اس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں کہ ہمیں جو نظر آتا ہے ہم اسی کو حقیقت تسلیم کر لیتے ہیں، اور کبھی بھی دونوں طرف کی کہانی کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، جبکہ ہمیں علم ہے کہ جب ہم دونوں طرف کی کہانی کو جانتے ہیں تو اصل حقیقت کا علم تب ہی ہوتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ لوگ پر ہمیں اتنا مان ہوتا ہے کہ ہم ان کی جانب سے کوئی ایک غلطی بھی توقع نہیں رکھ سکتے، اور جب ان کی جانب سے ذرا سی بھی غلطی ہوتی ہے تو ہم ان کو اس کی اتنی بڑی سزا دے دیتے ہیں کہ وہ سزا ہمارے لیے تمام عمر کی اذیت بن جاتی ہے۔ میرا نام بابر ہے اور میں ملتان کے ایک نواحی علاقے میں رہائش پذیر ہوں۔ میری زندگی میں مجھے پالا زمانے کی بھرپور کوشش کی اور ہمیشہ مجھے وہ تمام اذیتیں دان کر دیں جن کا میں حقدار ہی نہیں تھا۔ یہ زندگی بڑی عجیب ہے۔ یہاں کچھ لوگوں کو اتنا کچھ دیا جاتا ہے کہ اس کی قدر ہی نہیں کر پاتے، اور کچھ لوگوں کو ذرا ذرا سی چیزوں کو اتنا ترسنا پڑتا ہے کہ کبھی کبھی تو ان کی خواہشات اور ضرورتیں حسرتوں میں بدل جاتی ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ ان ضرورتوں کا خیال بھی دل سے نکل جاتا ہے۔ مجھے وقت سے اس وجہ سے بھی بڑے شکوے ہیں کہ ایک ہی چھت کے رہنے والے دو لوگوں کے لیے یہ ہمیشہ ہی دو مختلف انداز میں سامنے آیا ہے، کہ کسی ایک کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ نرم دل اور اپنا اچھا روپ دے کر سامنے آیا، جبکہ دوسرے کے لیے اس نے زندگی ہی تنگ کر دی۔ میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وقت بہت بڑا انصاف کرتا ہے، اور وقت کا انصاف ہمیشہ انصاف کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے، جبکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی اچھا انصاف کرتا ہے، بلکہ وقت وہ ستمگر ہوتا ہے جو آپ کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ انصاف کچھ نہیں ہوتا۔ خیر، میری زندگی کی کہانی کی طرف چلتے ہیں تو آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ میں نے ایسی باتیں کیوں کی ہیں۔ میں ابھی چند ماہ کا ہی تھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جن کی مائیں مر جائیں ان کے لیے دنیا تو ویسے بھی ایک بھٹی جیسی ہو جاتی ہے، جہاں وہ پل پل بہت سے رویوں کے سنگ چلتے ہیں، اور ان پر رحم کھانے والا اور ان کو اس بھٹی سے نکالنے والا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ دراصل لوگوں کو دوسروں پر حکومت کرنے کا شوق بھی بہت زیادہ ہے، کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جن پر وہ حکومت کر رہے ہیں وہ کمزور ہیں، بے بس ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ ان کو بس اپنا حکم چلانا ہے اور اپنی چلتی دیکھنی ہے۔ جب بھی حکومت کی بات آئے تو یہ بلا شبہ سچ ہے کہ ہمیشہ طاقتور ہی کمزور پر حکومت کرتا ہے، اور جان کے انا کو کون سی تسکین ملتی ہے کہ یہ دوسروں پر ظلم کر کے خود کو مہان سمجھتے ہیں، جبکہ یہی لوگ اپنے سے کوئی ذرا سا طاقتور سامنے آ جائے یا اپنے جتنا ہی طاقتور سامنے آ جائے تو ان کی ہوا نکل جاتی ہے۔ دراصل یہ لوگ حکومت کرنے کے لائق نہیں ہوتے، بلکہ ان کو صرف دوسروں کو اپنے نیچے رکھنے کا شوق ہوتا ہے، اور ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ خیر، میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میرے لیے زندگی شاید تب ہی مشکل ہو گئی ہوگی۔ مجھے زندگی کے ابتدائی سال یعنی اپنے بچپن کے کچھ پہلے 3-4 سالوں کے بارے میں کچھ خاص علم نہیں ہے، مگر اس کے بعد سے زندگی بس بھیانک خواب جیسی تھی۔ جب میں نے ذرا سا ہوش سنبھالا تو مجھے اپنے ارد گرد ظالم لوگ ہی نظر آئے۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں کسی جنگل میں رہ رہا ہوں، اور میرے آگے پیچھے جانور ہیں، اور ان کو بس مجھ سے کام لینا ہے، مجھ پر حکومت کرنی ہے، اور میرے اوپر اپنا حکم چلانا ہے۔ مجھ پر رحم کھانے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ ماں کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص آپ پر رحم کھاتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا، اور ابا نے اماں کی وفات کے چند مہینوں بعد ہی دوسری شادی کر لی، اور اپنی دوسری بیوی سے وہ کافی ڈرتے تھے، سو کبھی بھی ان کا اور میرا تعلق پرشفقت نہ ہو سکا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے مہینوں بعد مخاطب ہوتے تھے،
اور ابا کبھی بھی مجھے خود سے نہیں بلاتے تھے، اور میں بھی وقتاً فوقتاً ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ میری سوتیلی ماں کافی ظالم تھی، کیونکہ وہ روایتی عورت تھی جس کو یہ لگتا تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ نرمی کرے گی تو میں اسے کل کوئی صلہ نہیں دے سکوں گا۔ وہ مجھے اپنی اولاد تو دور کی بات ہے، باقی اولاد ماننے کو بھی تیار نہ تھی، اور وہ کبھی بھی ابا کو میرے پاس نہ آنے دیا کرتی تھی۔ اور گھر کے باقی افراد، یعنی میرے چچا اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد، ان کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت برا تھا۔ میں گویا سب پر ہی بوجھ تھا، حالانکہ میں بہت بے ضرر سا بچہ تھا جو ضرورتاً بہت کم بولتا تھا، اور میری موجودگی سے کسی کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، مگر پھر بھی سب کو میری موجودگی سے ایک نہیں بلکہ کئی مسئلے درپیش تھے۔ یہ بچپن سے ہی ہوتا آ رہا تھا کہ میرے باقی کزن کوئی بھی شرارت کرتے تو اس کا الزام مجھ پر ڈال دیا جاتا، اور اس کی سزا بھی مجھے کو بھگتنا پڑتی، اور میں اتنا ڈرا ہوا بچہ تھا کہ میں نے کبھی بھی صفائی پیش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ یہ غلطی میں نے کی ہی نہیں، جبکہ مجھے خود بھی اس بات کا علم ہے کہ میرے کزنس کے والدین جو مجھے ان کی غلطی کا قصوروار ٹھہرایا کرتے تھے، ان کو اچھی طرح سے اس بات کا علم تھا کہ اس غلطی کو کرنے والا اصل مجرم تھا کون، مگر پھر بھی وہ اپنی ناک اونچی رکھنے کی حد تک سزا دیا کرتے تھے مجھے۔ اب ویسے تو مجھے کبھی بھی نہیں بلایا کرتے تھے، نہ ہی وہ مجھے بلانا ضروری سمجھا کرتے تھے، کیونکہ جتنی شکایت ان کو میری لگائی جاتی تھی، ابھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ ان شکایات میں آخر سچائی کتنی تھی۔ وہ بس ان کی مان کر مجھے خوب مارتے رہتے، اور مجھ پر کبھی بھی ان کو ترس نہیں آیا کرتا تھا، اور کوئی بھی مجھے بس چھڑانے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بلکہ سب مزید تیل پر جلتی کا کام کرنے کے لیے ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں اور جھوٹی باتیں بنایا کرتے تھے، اور ابا ان پر یقین کر لیا کرتے تھے۔ البتہ میری ایک پھپھو کو مجھ پر یقین تھا۔ وہ آتی بہت کم تھی، مگر جب آتی تو میری زندگی بہت آسان ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ ابا جب میری شکایات کا پنڈورا باکس ان کے سامنے کھولتے تو وہ ابا کو سمجھایا کرتے کہ دیکھو یہ غلطی تنہا تمہارا بیٹا نہیں کر سکتا، اس میں یقیناً دوسرے لوگ بھی ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ان کو اور ان کی غلطیوں کو چھپانے والی مائیں موجود ہیں، جبکہ اس کی ماں موجود نہیں ہے، سو تمام الزام اس پر لگ جاتا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کہہ پاتا۔ سو تم اپنا دماغ استعمال کیا کرو اور ان کی باتوں میں مت آیا کرو۔ ابا وقتی طور پر تو پھپھو کی ہر بات کو مان لیا کرتے تھے، اور یہی کہا کرتے تھے کہ میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ میرے بیٹے کے ساتھ ان میں سے کسی کا رویہ بھی اچھا نہیں ہے، مگر جیسے ہی پھپھو چلی جاتی تو میری سوتیلی ماں جانتے ان کے دماغ میں کیا بھر دیتی کہ وہ پھر سے ویسے ہی ہو جایا کرتے تھے، مگر وہ کبھی بھی پھپھو کے سامنے نہیں بولتی تھیں، کیونکہ اس کو اچھی طرح علم تھا کہ پھپھو زمانہ شناس عورت ہیں، اور ان کو اچھی طرح علم تھا کہ اس بچے سے میری سوتیلی ماں کو کیا بیر ہے۔ پتہ نہیں وقت کی اچھی بات ہے یا بری بات ہے، مگر یہ کبھی بھی کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، اور میرے لیے بھی نہیں رکا تھا۔ اچھا تھا یا پھر برا تھا، مگر گزر ہی گیا تھا۔ پھپھو نے مجھ پر ایک بہت بڑا احسان یہ کیا تھا کہ انہوں نے پڑھائی کی طرف میرا دل لگا دیا تھا، اور مجھے بتایا تھا کہ جب تم پڑھو گے تو دیکھنا ایک دن تم ان سب کے چنگل سے آزاد ہو جاؤ گے، بغیر پڑھے تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے، تو تم نے کچھ بھی نہیں سوچنا اور بس اپنی پڑھائی پر توجہ دینی ہے۔ میرا جب بھی نتیجہ آیا کرتا تھا تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی تھیں، مگر مجھے گلے لگا کر خوش ہونے والا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ بس ابا آپ کبھی کبھی خوشی کا تھوڑا سا اظہار کر دیا کرتے تھے، مگر تھوڑا سا، کیونکہ ان کی بیوی ان کو اس بات کی اجازت بالکل نہیں دیتی تھی۔ البتہ پھپھو جب بھی آیا کرتی تھی تو وہ ہمیشہ یہی پوچھا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کا رزلٹ کیسا آیا ہے، اور میں خوشی خوشی اپنے تمام رزلٹ ان کو دکھایا کرتا تھا، اور وہ بہت خوش ہوا کرتی تھی اور مجھے انعام بھی دیا کرتی تھی، اور جب بھی آتی میرے لیے ڈھیروں چیزیں لایا کرتی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ بعد میں میرے وہی کزن چھین لیا کرتے تھے، اور میں معصوم ان کو اس لیے دے دیا کرتا تھا کہ شاید اس سے ہمارا تعلق بحال ہو جائے، مگر وہ خود غرض لوگ تھے، ان کو بس چھیننا آتا تھا، کسی کو دینا نہیں آتا تھا۔ میں بہت حساس تھا تو مجھے باتیں بھی بہت زیادہ محسوس ہوتی تھیں۔ اس کے بعد ابا نے الگ گھر لے لیا اور ہم وہاں پر شفٹ ہو گئے، تو مجھے یوں لگا کہ جیسے زندگی آسان ہو جائے گی، مگر
وہاں جا کر زندگی پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گئی۔ ہر پل میرے لیے آزمائش بن گیا، کیونکہ میری سوتیلی ماں کی آنکھوں کے سامنے جب میں ہر وقت رہنے لگا تو اس کو مجھ سے دنیا جہاں کے نقص نظر آنے لگے، کیونکہ اس کی اپنی اولاد پڑھتی نہیں تھی اور میرا پڑھنا اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں جب بھی پڑھنے لگتا تو وہ جان بوجھ کر مجھے کسی نہ کسی کام میں الجھا دیا کرتی تھی تاکہ میں پڑھ نہ سکوں، کیونکہ ابا مجھے بے شک سراتے نہیں تھے، مگر میرے دوسرے بہن بھائیوں کو یہ طعنہ ضرور دیا کرتے تھے کہ وہ بھی تو ہے جو اتنا اچھا پڑھائی میں ہے، اور تم لوگوں کو تمام سہولتیں میسر ہیں مگر پھر بھی تم لوگ پڑھائی کے معاملے میں زیرو ہو۔ اور میری سوتیلی ماں سے یہ طعنے سننا برداشت نہیں ہوتا تھا، سو مجھے گھر کے کاموں میں الجھائے رکھتی تھی۔ صفائی ستھرائی، ڈسٹنگ اور سبزی وغیرہ بنانا یہ میرا ہی کام تھا۔ وہ لاشعوری طور پر یہ میرے ساتھ دشمنی کر رہی تھی، مگر حقیقت میں اس نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کر دیا تھا کہ مجھے اس نے کسی پر انحصار نہیں کرنے دیا تھا، بلکہ ہر کام خود کرنے کا عادی ہو چکا تھا اب میں، جبکہ اس کی اپنی اولاد ذرا سی بات کے لیے دوسروں پر انحصار کرتی تھی اور خود اپنے معاملے میں بالکل ہی بیکار تھے۔ انٹرمیڈیٹ میں پوزیشن حاصل کی تو کوئی بھی مجھے گلے لگا کے مبارکباد دینے والا نہیں تھا۔ اس دن میں بہت زیادہ رویا اور اپنی ماں کی قبر پر گیا اور جا کے شکوہ کیا کہ تم اتنی جلدی کیوں چلی گئی، مگر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے سی اے کیا اور بہت اچھی نوکری میری منتظر تھی۔ جب مجھے گھر گاڑی بنگلہ ملا تو سب کا رویہ پل بھر میں میری جانب بدل گیا، اور میں جانتا تھا کہ یہ میرا نہیں میری نوکری کا کمال ہے۔ اس دن مجھے اس سے بھی زیادہ دکھ ہوا کہ میری اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر ان مادی چیزوں کی اہمیت کس قدر ہے کہ سب کا رویہ کتنی جلدی بدل گیا۔ میں نے جس شام گھر میں شفٹ ہونا تھا اس دن صبح اپنے ابا کو بتا دیا کہ میں اس گھر میں شفٹ ہو رہا ہوں، تو ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے کبھی کچھ نہیں کر سکا، اس کے لیے تو مجھے معاف کر دو، مگر مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم بہت قابل بن چکے ہو۔ میرے لیے اس دنیا میں ہر شخص بے معنی ہو چکا تھا، سو اب ان کے آنسو نے بھی مجھے نہیں ہلایا تھا، جبکہ میری سوتیلی ماں نے کوشش کی کہ کسی طرح میں ان کو بھی گھر میں لے جاؤں۔ میرا دل تو شاید پسیج جاتا، مگر پھپھو نے مجھے سختی سے منع کیا اور کہا کیا تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے کہ اس عورت کو وہاں لے کر جاؤ گے تو وہ تمہیں تیسرے ہی دن وہاں سے نکلوا دے گی۔ مجھے اس دنیا میں بس ایک ہی مخلص رشتہ ملا تھا اور وہ پھپھو کا تھا۔ انہوں نے مجھ پر بہت احسان کیے تھے کہ بہت اہم فیصلے لینے میں انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ زندگی میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کا ساتھ بغیر کسی غرض کے دیتے ہیں۔ پھپھو کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ اب میں تنہا رہ کر تھک چکا تھا، تو ایک دن پھپھو میرے گھر آئیں اور میں نے سوچا کہ میں ان سے کہوں گا کہ مجھے اب شادی کرنی ہے، سو آپ میرے لیے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ لیں۔ کبھی کبھی کچھ دعائیں بغیر مانگے ہی قبول ہو جاتی ہیں، اور پھپھو نے خود ہی اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ کچھ دن پہلے میں تمہارے باپ کے گھر گئی تھی تو تمہاری ماں کہہ رہی تھی کہ اس کی کوئی بھتیجی ہے اور وہ بہت اچھی ہے، تو کیا ہی بہتر ہو کہ بابر کی اور اس کی شادی ہو جائے۔ تو میں تمہیں وارن کرنے آئی ہوں کہ خدا کے لیے اس لڑکی سے شادی مت کر لینا، جیسے اس کی پھوپھی نے تمہاری زندگی عذاب کی ہے ویسے ہی وہ لڑکی بھی کر دے گی، بلکہ میں خود تمہارے لیے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھوں گی۔ اگر کوئی تمہیں پسند ہے تو مجھے بتا دو، ورنہ میں خود تمہارے لیے اچھی سی لڑکی دیکھ لوں، کیونکہ اب تم اچھی نوکری پر بھی موجود ہو تو شادی کی تاخیر کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ میں نے ان کو اس بات کی اجازت دے دی اور مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھ پہ آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ میری زندگی میں جو بھی لڑکی لائیں گی وہ میرے حق میں بہتر ہوگی، تو میں آپ کو اس بات کی کھلی اجازت دیتا ہوں۔ پھپھو نے یہ سن کر ماتھا چوما اور یہ کہتے ہوئے چلی گئیں کہ دیکھنا بہت جلد میں تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت لڑکی ڈھونڈ کر یہاں پر آؤں گی۔ اس کے بعد چند دن گزرے اور پھپھو ہمارے گھر آئیں اور کہا کہ بابا میں نے تمہارے لیے بہت اچھی لڑکی ڈھونڈ لی ہے، بس ایک بار تم بھی اس سے مل لو تو میری بھی تسلی ہو جائے گی۔ میں نے ان کی بات سن کر انکار کر دیا اور کہا کہ اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے، اور یوں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ آپ ابا کو اعتماد میں لے لیں اور میرا رشتہ لے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری بات سن کر پھپھو اور زیادہ خوش ہوئیں
کیونکہ جب ہم کسی پر اپنا اعتماد ظاہر کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، اور جب اعتماد زندگی کے اتنے بڑے فیصلے کا ہو تو ظاہر ہے اگلا بندہ خوشی سے ڈھال ہو جاتا ہے اور وہ اپنا 100% دینے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ پھپھو نے مجھے اس لڑکی کی تصویر دکھائی تو مجھے کافی اچھی لگی۔ اس کے بعد میری سوتیلی ماں نے تو کافی ہنگامہ کیا کہ مجھے کسی نے پوچھا بھی نہیں، اور جب میرے گھر آئیں اور مجھ سے شکوہ کیا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ زندگی کے کسی معاملے میں کوئی ایک لمحہ بتا دیں جب آپ نے مجھے اپنا بیٹا تسلیم کیا ہو۔ آپ یقین کریں کہ اگر میری اور آپ کی کوئی ایک بھی اچھی یاد ہوتی تو میں یہ اختیار کسی کو بھی نہ دیتا۔ میری بات سن کر وہ لاجواب ہو گئیں اور کچھ نہ کہہ سکیں۔ میں نے ان کو کبھی بھی پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، مگر وقت بہت اچھے جواب دے رہا تھا، جو ان کی اولاد کی مجسم صورت میں ہر وقت ان کے سامنے رہتی تھی۔ میں کبھی بھی ان کا برا نہیں چاہتا تھا، مگر ان کی اولاد ان کے ساتھ برا کر رہی تھی۔ کوئی بھی پڑھائی کے معاملے میں اچھا نہیں تھا، سبھی عجیب و غریب کمپنی میں بیٹھنے لگے تھے، جبکہ میرے ساتھ انہوں نے جو غلط کرنے کی کوشش کی تھی وہ میرے حق میں بہتر ہو گیا تھا۔ خیر، پھپھو ہتیلی پر سرسوں جمانا چاہ رہی تھی، سو انہوں نے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیا۔ جس لڑکی سے میری شادی ہوئی اس کا نام دیا تھا، وہ کافی اچھی تھی۔ میں اکثر اسے ہنس کر کہتا تھا کہ تم دیا ہو اور تم نے آ کر میری زندگی میں روشنی کر دی ہے، اور وہ ہنس دیا کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے میری زندگی میں بہار آ گئی تھی اور اب میرے جینے کو بھی دل کرتا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری ساری زندگی کا صلہ دیا کی صورت میں مجھے مل چکا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے اب گھر کی کوئی ٹینشن نہیں ہوا کرتی تھی، اور میں نے سارا گھر اس پر چھوڑ دیا تھا، اور وہ بھی اپنی تمام ذمہ داریوں کو اس طریقے سے نبھا رہی تھی۔ اتوار والے دن میں اس کی تھوڑی بہت مدد کر دیا کرتا تھا۔ اس مدد سے کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر وہ خوش ہو جایا کرتی تھی۔ خیر، اس عرصے میں کچھ عجیب ہونے لگا تھا۔ میں جب بھی آفس سے آتا بیوی ایک بڑی سی پوٹلی لے کر پڑوسیوں کے پاس چلی جاتی، کہتی کہ مشین میں کپڑے دھونا ہے، ہماری مشین خراب ہے۔ آج تنگ آ کر میں مشین لے آیا تو بیوی چپ ہو گئی، لیکن اب بار بار بیوی کو فون آتے تو بیوی کہتی کہ مجھے تھوڑی مہلت دے دو، میرے شوہر کو شک ہو گیا ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں غمگین ہو گیا اور غلط سمجھتے غصے سے طلاق دینے لگا، پر اسی وقت میرے فون پر انجان نمبر سے ایک ویڈیو آئی تو میں پتھر ہوتا بیوی کے قدموں میں گر گیا۔ وہ کپڑے سیا کرتی تھی اور اس سے آنے والی رقم سے غریبوں کے گھر کا چولہا جلانے میں مدد کیا کرتی تھی۔ وہ مجھ جیسے ہی بچے تھے جو بہت معصوم تھے، تو اس نے ان کی تعلیم کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ سارا دن فارغ ہونے کی وجہ سے وہ کپڑے سلائی کیا کرتی تھی اور اس سے آنے والی رقم سے ان کی مدد کرتی۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس کی سوچ کس قدر اچھی تھی کہ اس کے اندر یہ ہنر تھا اور وہ یہ کر رہی تھی۔ اس سے معافی مانگی کہ آپ سے چھپ کر یہ کام اس لیے کہ کہیں آپ انا کا مسئلہ نہ بنا لیں اور اجازت ہی نہ دیں تو میرا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ میں نے اس کی اس بات کو سن کر کہا کہ میں اب تمہاری مدد کروں گا۔ سو میں ہر ماہ اس کو کچھ رقم دے دیا کرتا تھا، اور بے شک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے وہ بڑھتا ہی ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے اتنی اچھی بیوی دی جو دنیا کو ہی نہیں آخرت کو بھی لے کر چل رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بازار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔